بہت سی چیزوں کا بھی راز باقی ہے. مباہلہ پڑھا گیا، اسی پڑھا گیا. نجران کے عیسائی تھے، مدینے آئے تھے، مسلمان ہونا چاہتے تھے، بحث ہو رہی تھی، سارے واقعے کو الٹ دیا گیا. ایک راز پڑھ دیتا ہوں، ایک سر پڑھ دیتا ہوں، گزرتے گزرتے پڑھ دیتا ہوں. کیا کہا گیا مباہلے میں کہ نجران کے عیسائیوں نے آ کے نبی کو چیلنج کیا، اور نبی نے، خدا نے کہہ دیا کہ ان سے کہا یہ بیٹے لے کے، اور ہم بیٹے لے کے آتے. میں اکثر ممبر پہ بیٹھا ہوتا ہوں، میں ذاکرین سے سنتا ہوں، وہ کہتے ہیں انہیں اس لیے لے کے گئے کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ سچے آئیں. تو سچے لے کے جانے تھے، اس لیے جناب سیدہ گئیں اور مولا علی گئے. میں یہاں پہ سوال پوچھنے کا حق رکھتا ہوں، کیا نبی کے گھر میں یہی سچے تھے؟ کیا فضا سچی نہیں تھی؟ کیا سلمان سچا نہیں تھا؟ جس ابو ذر کے بارے میں کہا تھا کہ اس سے زیادہ سچا زمین نے اٹھایا نہیں، آسمان نے سایہ نہیں کیا. تو جو کام نوکر کر سکتے تھے، اگر شرط سچے تھے تو پھر یہ نوکر کیوں نہیں گئے؟ میری عقل تسلیم ہی نہیں کرتی کہ وہاں عیسائیوں کی عورتیں آئی ہوں اور مقابلے پہ سید آ جائے. میرا ذہن ہی تسلیم نہیں کرتا کہ وہاں پادری کھڑے ہوں اور اللہ مقابلے پہ علی اتارے. وجہ کیا تھی؟ ان کے جانے کی وجہ کیا تھی؟ اس وجہ سے کہ وہ 3 دن بیٹھے رہے مدینے کی مسجد میں. انہوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. رسول نے فرمایا نہیں. انہوں نے کہا ہم تثلیث کے قائل ہیں. آج بھی عیسائی مذہب تثلیث پہ ہے. تثلیث کہتے ہیں 3 جہتوں کو. آج بھی ان کی جو صلیب کا نشان ہے یہ تثلیث ہے. 3 زاویے ہیں، جہاں سولی کی علامت ہے وہاں تثلیث کی علامت. وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں مذہب میں 3 چیزیں معتبر ہیں. روح القدس یعنی جبریل، اسے کہتے ہیں وہ روح. ساری بائبل میں روح کہا گیا. وہ کہتے ہیں یہ روح، یہ توحید ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اور مریم. عیسیٰ سے افضل مرد کوئی نہیں، مریم سے افضل مستور کوئی نہیں، روح القدس سے زیادہ قدرت کسی کے پاس نہیں. یہ ان کا مذہب ہے. یہی مذہب لے کے وہ نبی کے سامنے بیٹھے. انہوں نے کہا جبریل سے زیادہ اختیار، روح القدس سے زیادہ اختیار کسی کے پاس نہیں، یعنی کہ جبریل سے زیادہ. وہ کہتے ہیں یہی آیا تھا اللہ کے تجلی لے کے، اور یہ مریم کے قریب آیا اور اس نے مریم کو مس کیا اور عیسیٰ دنیا میں آیا، اس لیے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. وہ کہتے ہیں روح القدس سے زیادہ اختیار کسی کے پاس نہیں، عیسیٰ سے افضل کوئی نہیں، مریم سے بہتر کوئی نہیں. نبی نے فرمایا یہ تمہاری جاہلانہ علت ہے. انہوں نے کہا کیا؟ فرمایا مریم سے افضل بھی کوئی ہے، عیسیٰ سے بہتر بھی کوئی ہے. اس کا ہم مان ہی نہیں سکتے، کیسے ہو سکتا ہے؟ مریم سے افضل کیسے کوئی، عیسیٰ سے بہتر کوئی کیسے ہے؟ آواز پروردگار آئی. اب انہیں قرآن پڑھ کے نہ سنانا. انہیں کہ پھر ایسے ہے تو ایسے ہی صحیح. یہ مریم لے کے آئے، ہم زہرا لے کے آتے ہیں. یہ عیسیٰ لے کے آئے، ہم حسنین لے کے آتے ہیں. یہ جبریل لے کے آئے، ہم استاد جبریل لے کے آتے ہیں. جاؤ جنہیں تم معتبر سمجھتے ہو تم انہیں لاؤ. ساری رات بیٹھے رہے میدان میں عیسائی، توسل کرتے رہے مریم و عیسیٰ سے. اے مریم اتریے، اے عیسیٰ آ جائیے، آج تو مذہب منوانے کا وقت آیا. آئیے اپنا مذہب منوائیے کہ آپ سے افضل کوئی نہیں. ادھر گھر سے یہ نورانی قافلہ چلا. اس کا یوں گلیوں سے نکلنا تھا یا یہ لفظ کتابوں سے مٹا دیے گئے؟ عبد المسیح نے آتے ہوئے پنجتن کو دیکھا، یہ لفظ ہیں کتابوں. اس نے آتے ہوئے جب انہیں دیکھا، اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا یہ کون کون ہے. اس نے اپنی قوم کے پادریوں سے کہا وَسَجَدُوا فوراً سجدہ کر دو. انہوں نے کہا سجدہ کس بات کا؟ اسے مجھے نہیں پتا کون آ رہا ہے، لیکن اگر ان میں کوئی مستور آ رہی ہے تو مریم اس کے پیچھے آ رہی ہے. یوں پلو کو اٹھائے، یوں احترام میں مریم چل رہی ہے. اگر کوئی مرد آ رہا ہے تو عیسیٰ ان کی پپوش اٹھائے ہوئے ہے، نانا ان کے مقابلے پہ. اور یہ لفظ ہے تاریخ میں، اس نے کہا اگر وہ یہاں تک پہنچ گئے، یہ پیچھے کھڑا ہوا پہاڑ ان کے آنے کا انتظار کر رہا ہے.
اب میرے کوئی اہل سنت بھائی بیٹھے ہیں قرآن لاؤ ممبر پہ، خدا کہتا ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، پھر جو جھوٹا ہوگا وہ لعنت لے کے جائے گا۔ کیا خدا کو نہیں پتا تھا کہ سچا کون ہے؟ خدا نے گھر میں بیٹھے ہوئے ان پہ لعنت کیوں نہیں بھیجی؟ اور پھر اگر خدا نے لعنت مباہلے کے میدان میں روکی تھی تو پھر خدا کو نہیں پتا تھا کہ عیسائیوں نے بحث نہیں کرنی؟ تو اگر خدا کو خبر تھی تو پھر یہ لعنت کس کے لیے آئی ہے؟ پھر مجھے مسجد کے مولوی سے لے کے مکے کے مفتی تک کوئی آیت بتائے کہ خدا نے کہا ہو کہ میں نے وہ لعنت واپس پلٹا لی۔ اس لعنت کے آنے کا ذکر ہے، جانے کا ذکر نہیں ہے۔ اب اگر ملتان میری ساتھ دے تو کیونکہ میں نے جناب سیدہ سے وعدہ کیا ہوا ہے، بی بی مر سکتا ہوں تیری وکالت میں خیانت نہیں کر سکتا، اگر آپ ساتھ دیں تو میں لفظ کہنا چاہتا ہوں یہ لعنت کن کے لیے آئی تھی؟ خدا نے مباہلے کے میدان میں لعنت کو کھڑا کر دیا، لعنت مباہلے کے میدان میں انتظار کر رہی تھی کوئی ان کے مقابلے پہ آئے، کوئی ان کے مقابلے پہ آئے، کوئی ان کے مقابلے پہ آئے۔ عیسائیوں نے جزیہ دیا، عیسائی اپنے موقف سے ہٹ گئے، لعنت وہیں کے وہیں کھڑی رہ گئی۔ خدا نے کہا واپس نہ آنا، میں نے تمہیں اس کے دشمنوں تک پہنچانا ہے۔ اسی لعنت نے سفر کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑے عرصے بعد یہی بی بی کے دربار میں آ کے کھڑی ہوئی۔ بی بی نے کہا مجھے میری جگیر دے۔ اس نے کہا تیرے پاس کوئی گواہ ہے تو لے کے آ۔ بی بی نے وہی مباہلے والے گواہ اٹھائے۔ بی بی نے کہا علی گواہ، حسن گواہ، حسین گواہ، رسول کی تحریر۔ اس نے کہا میں نہیں مانتا۔ بی بی نے کہا میں بھی جگیر لینے نہیں آئی، مباہلے والی لعنت واپس